اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسی قوم کو بھی بھیجا تھا جس نے اپنے ہی خدا کو، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، خود ہی کھا لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام سے پہلے عرب کے لوگ ذہنی طور پر اس قدر پست ہو چکے تھے کہ وہ ہر اس چیز کو خدا مان لیتے تھے جو انہیں طاقتور یا فائدہ مند لگتی۔ پتھروں اور لکڑیوں کی پوجا تو عام تھی، لیکن قبیلہ بنو حنیفہ نے اس معاملے میں حد ہی کر دی۔ ان کا یہ وہم تھا کہ اگر وہ اپنی سب سے قیمتی اور لذیذ غذا سے اپنا معبود تیار کریں گے تو شاید وہ ان پر زیادہ مہربان ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے بہترین قسم کی کھجوروں کو پیس کر اس میں خالص مکھن، پنیر اور آٹا ملا کر ایک حلوہ نما پیسٹ تیار کیا اور اسے تراش کر بت کی شکل دے دی۔ وہ اس لذیذ خدا کے سامنے سجدہ کرتے اور یہ سمجھتے کہ یہی ان کی خوشحالی اور حفاظت کی ضمانت ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نجد کے علاقے میں ہولناک قحط پڑ گیا۔ دانے دانے کو ترستی اس قوم کے سامنے جب موت ناچنے لگی اور گھروں کا تمام اناج ختم ہو گیا تو ان کا سارا ایمان پیٹ کی آگ کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ شروع میں وہ ڈرے کہ اپنے رب کو کیسے کھائیں، لیکن جب بھوک نے ہوش اڑا دیے تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ہی نہ رہے تو عبادت کون کرے گا۔ چنانچہ قبیلے کے لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے اس معبود پر ٹوٹ پڑے، اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے اور ساتھ کہتے جاتے، ہمارا معبود کتنا مہربان ہے کہ جب ہم پر مشکل وقت آیا تو اس نے اپنی جان دے کر ہماری بھوک مٹا دی اور ہمیں موت سے بچا لیا۔ آخرکار ہمارا خدا ہی ہمارے کام آیا۔ جب یہ بات پورے عرب میں پھیلی تو لوگ ان پر ہنستے تھے کہ بنو حنیفہ نے بھوک مٹانے کے لیے اپنے رب کو ہی ذبح کر ڈالا۔ جس معبود کو انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا جائے وہ انسان کی تقدیر کیا بدلے گا؟ اصل طاقت صرف اس اللہ کی ہے جو سب کو کھلاتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں۔